بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 مئی بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے آج اتوار کے دن لاہور میں بہت تگڑے قسم کی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور وہ اس وجہ سے بھی کہ پوری قوم کو انتظار تھا اس بات کا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کب اس معاملے پر ایکشن لیں گے اور کب وہ اپنا فیصلہ دیں گے۔ آج تقریباً 10 منٹ کی ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، ان کی یہ گفتگو ہے، اور انتہائی اہم گفتگو ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو معاملہ جسٹس مزار نقوی کے خلاف شروع کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ اسمبلی سے چلا جائے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو، اور باقاعدہ طور پر قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے یہ معاملہ بھیجا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کہ 15 دن کے اندر اندر اس کے اوپر تحقیقات کر کے، ان کے اثاثوں سے متعلق تحقیقات کر کے رپورٹ جمع کروائی جائے۔ اس معاملے پر پھوٹ پڑ گئی ہے ود ان پی ڈی ایم، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اہم شخصیات کے جو پلاٹس سے متعلق تفصیل ہے وہ جمع کروائی گئی ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا تھا کہ تمام جو افسران ہیں ان کی جو تفصیلات ہیں وہ جمع کروائی جائیں۔ وفاقی دارالحکومت میں اہم شخصیات کو پلاٹس کی الاٹمنٹ سے متعلق جو رپورٹ ہے وہ جمع کی گئی، اس میں جمع کروائی گئی۔ اس میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں صدر پاکستان نے، وزیر اعظم نے یا اعلیٰ فوجی افسران اور وزراء اور اراکین پارلیمنٹ کو کوئی پلاٹ الاٹ نہیں کیا گیا۔ یہ چونکہ پلاٹ الاٹمنٹ 1 سال پہلے ہو چکی تھی، اور اس میں کئی بیوروکریٹس کا نام تھا، ججز کا نام تھا، اور باقی افسران کا نام تھا۔ حاضر سروس اور ریٹائرڈ سرکاری افسران اور ملازمین کو 29,000 سے زائد پلاٹس دیے گئے۔ ججز کو ملنے والے پلاٹس کی تفصیلات کا ذکر نہیں ہے۔ سی ڈی اے کی جانب سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دیے جانے والے ریکارڈ کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے مختلف سیکٹرز اور ہاؤسنگ منصوبوں میں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے ذریعے ریٹائرڈ اور سرکاری ملازمین کو مجموعی طور پر 29,531 پلاٹس بذریعہ قرآن اندازی دیے گئے۔ گریڈ 20 سے گریڈ 22 تک کے ریٹائرڈ افسران اور حاضر سروس سرکاری افسران کو اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز اور رہائشی منصوبوں میں 4,968 گریڈ پلاٹ دیے گئے۔ گریڈ 18 اور 19 کے افسران کو 6,776 پلاٹس، اور گریڈ 16 اور 17 گریڈ کے افسران کو 6,650 پلاٹ، اور گریڈ 10 سے 15 تک کے ملازمین کو 3,557 پلاٹس، جبکہ گریڈ 1 سے 9 تک کے ملازمین کو 6,862 پلاٹس بذریعہ قرآن اندازی دیے گئے۔ اس میں جو ججز سے متعلق رپورٹ ہے وہ جمع نہیں کروائی گئی، اور بتایا گیا کہ ججز سے متعلق رپورٹ تو نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو باقی فوجی اعلیٰ فوجی افسران ہیں، ورڈ استعمال ہوا اعلیٰ فوجی افسران کا، جو اوپر کے ہیں، انہوں نے بھی کوئی پلاٹ نہیں لیا۔ صدر پاکستان کی جانب سے بھی کوئی پلاٹ نہیں لیا گیا، اور وزیر اعظم وغیرہ کی جانب سے بھی کوئی پلاٹ نہیں لیا گیا۔ دوسری جانب جسٹس مزار نقوی صاحب کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ شکایات درج کی گئی تھیں، اور یہ مختلف شکایات تھیں، یہ ان وکلاء کی جانب سے تھیں جو کہیں نہ کہیں پی ڈی ایم کے کیسز کو عدالتوں میں وہ ان کو پی ڈی ایم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئیں۔ پھر جو پی ڈی ایم کا حامی بار کا گروپ ہے، ان کی جانب سے مزار نقوی کے خلاف درخواستیں دائر کی گئیں۔ یہ سارے وہ منافقت کے لبادے ہیں جو کل تک قاضی فیصل صاحب جن کے خلاف ایک ایلیگیشن تھا، اور وہ ایلیگیشن ایسا تھا کہ وہ پراپر فورم پر صدر پاکستان کے ذریعے ریفرنس فائل کیا گیا تھا، اور اس میں باقاعدہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے جو آف شور کمپنیز کے ذریعے اور جو بینامی اکاؤنٹس کے ذریعے وہ سارا پیسہ بنایا گیا یا وہ جائیدادیں خریدی گئیں۔ اب اس میں قاضی فیصل صاحب کا کیا کردار تھا یا نہیں تھا، چلیں کوئی کیس تو تھا۔ اب مزار نقوی کے خلاف اس وجہ سے قصور مزار نقوی کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 90 دن میں انتخابات ہوں، اور ارشد شریف کیس میں کہا کہ جے آئی ٹی کی ہمیں لگ نہیں رہا کہ جے آئی ٹی اصل لوگوں تک پہنچے گی۔ اس بنیاد پر ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئیں۔ پھر آپ میں ہے تو آپ حکومتی سطح پہ دیں سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست۔ انہوں نے پھر ادھر ادھر سے مختلف جو کمپلینٹس ہیں جو آئے روز ججز کے خلاف آتی جاتی رہتی ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ اس طرح کی جو کمپلینٹس ہیں وہ آتی رہتی ہیں، کیونکہ اس میں ان کے پاس کوئی سرکاری ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، وہ ایسی شکایات ہوتی ہیں جس میں صرف افواہیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور تو کچھ ہوتا نہیں۔ اس بنیاد پر مزار نقوی صاحب کے خلاف اب انہوں نے کہا کہ چلیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو نور عالم خان کی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس میں انہوں نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کی جانب سے ایاز صادق کے مطالبے پر ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی نے یہ معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھجوایا تھا، اور 15 روز کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن قومی اسمبلی
نور عالم خان کی زیر سربراہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سپریم کورٹ سے 10 سالہ آڈٹ رپورٹ بھی مانگ چکی ہے اور 16 مئی کو طلب کر رکھا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو۔ یہ معاملات اپنی جگہ، پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انہوں نے معاملہ بھجوا دیا کا جو جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا۔ اب اس میں پھوٹ پڑ گئی اور مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ درست نہیں ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے۔ یہ تمام لوگ ممبران ہیں اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے۔ پیپلز پارٹی کے بھی سینئر رہنما نے کہہ دیا کہ یہ درست نہیں ہے، اور جو منحرف لوٹے تھے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اب مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو ڈومین ہے وہ جو مظاہر نقوی کا کیس ہے وہ اس میں نہیں آتا۔ آئین سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ججز کے احتساب کا طریقہ کار فراہم کرتا ہے، اور وہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ ہم جج کے خلاف یہ ساری، چونکہ ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کہا گیا تھا قاضی فیصل صاحب کے ریویو میں، فیصلے میں یہ کہا گیا تھا جی کہ فلاں فلاں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور اس میں فروغ نسیم کا نام آیا تھا اور شہزاد اکبر کا نام آیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بدنیتی سے جج کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، پتہ ان کو بھی ہے کہ یہ سارے ان کے گلے پڑ جائے گی، اس پر اب انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا حکومت کو وہی غلطی نہیں دہرانی چاہیے جو قاضی فیصل صاحب کے وقت دہرائی گئی اور ان کے خلاف ریفرنس نکلا جس کا نتیجہ غلط نکلا تھا۔ حکومت کو نئی اور غلط مثالیں قائم کرنے کی بجائے صرف آئین پر عمل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا، جو منحرف ہیں پی ٹی آئی کے، کہا کہ وہ پہلے ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے متعدد اراکین سے اس معاملے پر بات کر چکے ہیں، اور ان میں سے اکثر کا خیال ہے کہ انفرادی کیسز لینا ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ 28 رکنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کئی ارکان ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ ہمیں مظاہر نقوی کے معاملے پر جو ایکشن لینا چاہیے اور اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کیس ان مالی فوائد سے متعلق ہے جو مذکورہ جج قومی خزانے سے حاصل کر رہے تھے۔ ڈاکٹر رمیش نے کہا کہ اگر جج کے ٹیکس گوشواروں میں کوئی غلطی ہے تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو کابینہ کو مطلع کرنا چاہیے، اس کی بنیاد پر کابینہ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کر سکتی ہے۔ یہ وہ ایف بی آر ہے جس کو کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہ آپ قاضی فیصل فیملی کے خلاف تحقیقات کریں اور رپورٹ جمع کروائیں، جس کو بعد میں ریویو میں کہہ دیا گیا تھا کہ ایف بی آر کو معاملہ بھجوانا آرٹیکل 209 کی خلاف ورزی تھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معاملہ 209 میں وہاں بھجوایا جا سکتا ہے۔ بہرحال سلیم مانوی والا نے کہا کہ انفرادی کیسز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ڈومین نہیں ہے، اس کا کام صرف آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے اسے بھیجی گئی آڈٹ رپورٹس کی جانچ کرنا ہے۔ سلیم مانوی والا نے کہا وہ ممکنہ طور پر اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، لیکن وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ ضرور بتائیں گے کہ وہ اس معاملے کو کسی اور محکمے کو بھیج دیں، ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ اب ان کی جانب سے، چونکہ ان کو پتہ ہے ساری چیزوں کا کہ یہ اب ان کے گلے پڑے گا۔ دوسری جانب جو ہمارے معزز چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، وہ آج لاہور میں جسٹس کارنیلیس جو سابق جج تھے ان کے اور باقی جو اقلیتوں کے حقوق سے متعلق لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں ان کا خطاب تھا۔ عمر عطا بندیال صاحب نے آج بڑی واضح چیزیں کہی ہیں۔ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ اگر آئین اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر انتخابات کا حکم دیتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے ججز آنکھیں نہیں جھپک سکتے، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ جب آئین کہہ رہا ہے کہ آپ نے ٹائم میں انتخابات کروانے ہیں تو ہم تو آنکھ بھی نہیں جھپک سکتے آئین کے سامنے، ہمارے پاس کوئی اور راستہ، ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہم جو آئین پاکستان ہے اس پر عمل درآمد کروائیں۔ انہوں نے جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے سابق جسٹس اے آر کارنیلیس کانفرنس میں اقلیتوں کے حقوق کے عنوان سے خطاب کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا کہ جب آئین کے نفاذ کی بات آتی ہے تو ہمیں اپنی آنکھیں نہیں جھپکنا چاہیے۔ اگر آئین میں کہا گیا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر عمل درآمد کرائیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ راستہ تلاش کریں کہ ہمیں ایسا کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں۔ ہمیں راستے نہیں تلاش کرنے چاہیے کہ جی وہ پنجاب اسمبلی دیکھ لیتی، وہ فلاں دیکھ لیتی، وہ فلاں ہو جاتا، یہ اتنے رکنی بینچ ہو جائے، بلکہ جب آئین نے کہہ دیا تو ہمیں آنکھیں جھپکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہم پابند ہیں آئین پر عمل درآمد کروانے کے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو تنازع کہا جا رہا ہے کہ تنازع ہے، مجھے افسوس ہے میں تنازع کا متحمل نہیں ہوں، میں بہت ہی عاجز انسان ہوں، براہ کرم یہ مت کہیں آپ ہماری حمایت کرتے ہیں، آپ یہ نہ کہو کہ آپ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی حمایت کرتے ہو۔ ان کا کہنا تھا میں سپریم کورٹ کے ارکان میں سے صرف ایک رکن ہوں، اگر آپ قانون اور آئین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو سپریم کورٹ کا ساتھ دینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ چیف جسٹس کے ساتھ ہیں، آپ کو کہنا چاہیے آپ سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں، نہ کہ کسی ایک فرد کے ساتھ۔ چیف جسٹس نے کہا سپریم کورٹ اور اس کے ججز کا انفرادی طور پر کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ایک اکائی اور ایک آئینی ادارے کے طور پر، اور ہم اسی طرح
کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اہم بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میرٹ پر بات کرتی ہے تو اس کے فیصلے کو اخلاقی اختیار بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس وقت اور بھی اہم ہو جاتا ہے جب ان فیصلوں پر اپیل نہیں کی جاتی یا کوئی نظر ثانی نہیں کی جاتی، جیسے نہ 1 مارچ کے فیصلے کے خلاف کوئی نظر ثانی دائر ہوئی، نہ 4 اپریل کے فیصلے کے خلاف حکومت کی جانب سے کوئی نظر ثانی دائر ہوئی۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ اس وقت اور اہم ہو جاتا ہے جب ان فیصلوں پر کوئی نظر ثانی دائر نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور تمام اس بات پر راضی ہیں کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے۔ اگر نظر ثانی درخواست دائر کی جاتی ہے تو اس پر سماعت کی جائے گی، کیونکہ کوئی بھی فیصلہ اس وقت تک پابند نہیں ہوتا جب تک یہ حتمی نہ ہو، لیکن اگر کسی فیصلے کو چیلنج نہ کیا جائے وہ حتمی ہوتا ہے۔ دیکھیے اب آگے کیا ہوتا ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا وہ پر امید ہیں کہ قوم کے رہنما، ادارے اور عوام آئین کے پابند ہیں اور وہ آئین کی پابندی کریں گے۔ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ مذاکرات ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ انہوں نے کہا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ اس بات سے باخبر ہیں کہ آئین کی پاسداری کرنا ان کا فرض ہے اور ہم اس کوشش کی حمایت کے لیے موجود ہیں، ورنہ ہمارا فیصلہ موجود ہے جس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ یہ عمر عطا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہو سکتا ہے فیصلہ آج نافذ نہ کیا جائے، لیکن یہ وقت کی کسوٹی پر ہے اور کل نافذ ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے آج عمل درآمد نہیں ہو رہا، لیکن یہ وقت گزر رہا ہے اور کل یہ نافذ ہو جائے گا، اس سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا عمل درآمد بینچ ہمیشہ موجود ہوتا ہے اور جب بھی کوئی عمل درآمد نہ ہو تو پھر عدالت موجود ہوتی ہے عمل درآمد کے لیے۔ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ان کو بیسیکلی پھر جسٹس ریٹائرڈ کارنیلیس کے بارے میں، اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے، اور پھر جب وہ باہر نکلے تو مختلف صحافیوں نے ان سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ آڈیو لیک سے متعلق کہ آپ کی فیملی کے جو آڈیو لیکس آئی ہیں اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں کون پروپیگنڈا آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کون پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ ایک لفظ بولا عمر عطا بندیال نے، انہوں نے کہا کہ بس آپ دعا کریں۔ جب عمر عطا بندیال صاحب کو یہ ساری باتیں پوچھی گئیں کون ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں آپ کی فیملی کو انوالو کیا جا رہا ہے، کیوں ان کی آڈیو لیکس کی جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا بس اب دعا کریں۔ جب دوسری دفعہ سوال پوچھا صحافی نے کہ کبھی آڈیو لیکس، کبھی یہ کبھی وہ کبھی پروپیگنڈا، آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کو کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے صرف اپنی زبان پہ انگلی رکھی اور خاموشی کے ساتھ وہ وہاں سے چلے گئے، چونکہ جج بولتے نہیں، جج کے فیصلے بولتے ہیں۔ اور ان کی جانب سے آج یہ بات کنفرم کر دی گئی ہے کہ عمر عطا بندیال پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، بھلے ان کو جو قربانی دینی پڑے۔ یہ آڈیو لیکس تو بہت چھوٹا معاملہ ہے، بھلے جو قربانی دینی پڑے وہ اپنے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے یہ ہماری چوائس نہیں ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے اور ہم آنکھ بھی نہیں جھپک سکتے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔